مجھے مل جاتا تھا الحمدللہ. شادی کرنی تھی, اللہ نے شادی کر مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. اولاد چاہیے تھی, اللہ میں نے اولاد دے دی الحمدللہ. سب کچھ اچھا چل رہا تھا, گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی. بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتا ہے. بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا. بہت مزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں آپ سب سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں, جس میں میرے ٹیچر بھی ابھی جوائن کریں گے, جو کہ آئی تھنک کہیں پہنچ رہے ہیں. وہاں پہنچ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں. جب تک میں آپ لوگ کے میسیجز پڑھتی ہوں, جو لوگ اس ٹائم میرے ساتھ ہیں ماشاء اللہ, سو مینی آئیز آن می رائٹ ناؤ. اللہ میری مدد کرے میں آپ تک اپنا جو دل میں بات ہے میں آپ کو ٹھیک سے شیئر کر سکوں. میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے اس حدیث کے ساتھ جو میرے دل کے بہت قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے, قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے, یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے. تو جیسے آپ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک ایکٹر تھی, میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا, اور ایک بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتہ ہے. رات دن محنت کی, بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. رات دن محنت کی, بہت اچھا بننا چاہتی تھی اور میں وہاں تک پہنچی بھی. بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی لے لیا تھا. بہت مزہ آ رہا تھا. زندگی میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اور تو بھی ویری آنیسٹ بڑی دل سے بات نکلی ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہے, مرنا بھی ہے. یہ ریئلٹی چیک تھا میرا, مرنا بھی ہے. بینگ اے بیسٹ ایکٹریس, میں آپ سب کو تو خوش کرتی رہتی, سب لوگوں کو خوش کرتی رہتی, لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں میں اپنے اللہ کو تو نہیں ناراض کر رہی. کوئی ایسی چیز جو ایسی کر رہی ہوں زندگی میں جو اس کو نہ پسند ہو. اب دل میں یہ چیز آ رہی تھی. آلسو اتنی شکر گزاری تھی زندگی میں کہ اللہ میں سے جو مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا. جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا الحمدللہ. شادی کرنی تھی, اللہ نے شادی کر مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ مل گیا. اولاد چاہیے تھی, اللہ میں نے اولاد دے دی الحمدللہ. سب کچھ اچھا چل رہا تھا, گھر کی لائف بھی اتنی پیاری چل رہی تھی. کہیں نہ کہیں ایک سکون کی کمی تھی. مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ سکون تھا جو مجھے سکون کی تلاش تھی. مطلب سب کچھ تھا میرے پاس, صرف سکون کو ڈھونڈ رہی تھی. اور پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید سکون میرا, کیونکہ میں کام چھوڑا تھا, شادی کر لی تھی, مجھے لگا میں گھر کی کاموں میں بزی رہوں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں چلا. پھر مجھے لگا کہ میں کام کروں گی تو شاید مجھے سکون آئے گا. میں اس کی تیاری میں لگ گئی. میں نے ظاہر بیبی کے بعد تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی. پھر میں نے ورک آؤٹ سٹارٹ کیا. سارے ڈرامہ پیپل جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی سب کو میں نے لائن اپ کر لیا تھا. کبھی کہتی تھی کہ میں ونٹرز میں سٹارٹ کروں گی, کبھی کہتی تھی کہ میں جنوری میں سٹارٹ کروں گی. اینی ویز جو پروڈکشن ہاؤسز میرے دل کے بہت قریب تھے میں نے ان سب کو لاک کر لیا ہوا تھا کہ میں جنوری میں انشاءاللہ کم بیک کروں گی, اور جس کا بھی اسکرپٹ پسند آئے گا تو میں ان کے ساتھ کام شروع کر دوں گی. تیاری میری پوری چل رہی تھی. لیکن ایک دن احساس ہوا کہ مجھے زندگی میں چاہیے کیا تھا. اچھا, جب یہ میں نے سوچا تو مجھے سمجھ آئی مجھے تو فیملی چاہیے تھی. فیملی میں مل گئی. اب مجھے لگ رہا تھا اگر میں کام شروع کر دیا تو میں کہیں میں ان سے نہ ڈسٹریکشن نہ ہو کام میری. تو اچھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں ورک آؤٹ ٹیچر تھے میرے پاس, اور میں نے انہیں سے سوال کر دیا. میں نے کہا سر میرے پاس میں ان سے کافی چیزیں شیئر کرتی تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر میری یہ کتاب ایک شیلف پہ پڑی رہتی ہے, قرآن مجید,
اور ہم سب کے گھروں میں ہوتی ہے یہ، ہمیں سے بڑی عزت دیتے ہیں اور ٹاپ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. کبھی کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں، تب دیکھتے ہیں جب کبھی رمضان ہو یا اللہ معاف کرے کسی کوئی انتقال کر جائے، مطلب ہم تب اس در تک اپروچ کرتے ہیں. اینی ویز بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اپروچ کرنا چاہا، تو اس سلسلے میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. ٹیچر کی بہن بھی پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے مجھے نا اس قرآن سے کنیکٹ کروا دیا. تو میں چیپٹر 2 تک پہنچی تھی، تو وچ از سورہ بقرہ. اقرا وہ چھوٹی سی بچی ہیں 23 ایئرس کی، اور میں نے ان سے ایک چیز شیئر کی. میں نے کہا میں اس قرآن کو مجھے نہیں پتا، اس کا میں اکیلے میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، تو آپ تھوڑی سی مجھے تفسیر بتا دیں. تو انہوں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. انہوں نے مجھے اچھا سا سمجھانا شروع کیا. ابھی کوئی دوسرا تیسرا دن تھا تو میں چیپٹر 2 پہ آئی، تو مجھے ایک آئینہ سا دکھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. تو اب آیت میں نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا. مجھے ایک دم پہلے تو بڑا مزہ آیا. مجھے چیپٹر 2 میں پہلے متقی میں لگی، اچھا جی، پھر آ گیا منافق کا چیپٹر آیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے دل میں ایسی کھٹکی آئی کہ کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کری کہ جو آسان لگتا ہے وہ تو میں کر لیتی ہوں، اللہ کیونکہ مسلمان تو ہوں، تو جو آسان لگتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں، جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں، تو بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریالٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ تو بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے. اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی. اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. پھر
یہ کہ اب ہمیں کسی کے قریب ہونا ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا، پھر ہی اس کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے. اسی پر میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک میں آپ سے یہ حدیث میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اللہ کی قرب تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی چیز یعنی جو قرآن اس کے اندر سے نکلا ہے آپ وہاں سے جانیں اس کو. یہ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. انشاءاللہ میں آپ سے صحیح کریکٹ ورڈز بھی شیئر کر دوں گی. تو اچھا، اب جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کے قریب ہونا تھا تو میں دنیا سے پوچھتی پھرتی کہ جی سومی کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، اور وہ میرے سامنے بھی ہوتے تو میں دنیا سے کیوں پوچھتی، یا میں اپنی ہی کیوں چلاتی کہ جی سومی کو شاید یہ پسند ہوگا. کیوں ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں اور بندہ سامنے ہو بھی تو ہمیں ڈائریکٹ اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. محبت تب ہوتی ہے نا جب آپ اگلے کی چیز پوری کر کے دیں. تو اللہ کی اندر سے جو کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ہم وہی نہیں کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے شاید وہ پسند ہے، اور کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، ایک کام کر لیتے ہیں دوسرے پہ ناراض بھی کر رہے ہو شاید. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کھولیں، جو میں نے کیا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر، جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اکارڈنگلی اگر لائف آپ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ سب اس قرآن میں ہے. بہت ایزی ہے، مطلب واٹ سو ہارڈ کہ آپ گوگل سے میں کیوں پوچھوں کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میں لوگوں سے کیوں پوچھوں میرے اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ نے مجھے اتنا شعور دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی کتاب تک خود نہیں جا سکتی کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ تو ہم ہی سے مخاطب ہے، جب وہ اے ایمان والوں سے بات کرتا ہے تو کیا ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان والے تو ہم ہیں. یہ بک تو پوری انسانیت کے لیے ہے. بلکہ میں آپ سے جو میری لائف چینجنگ آیت ہے میں آپ سے وہ شیئر کروں گی جس نے مطلب میری زندگی بالکل ایسے چینج کر دی، مطلب ٹوٹل چینج. میں آپ سے وہ آیت شیئر کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے سر جو نجم شراز ہیں وہ بھی ہمیں جب تک جوائن کر لیں. کوئی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ از ایکچولی mirror of مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، mirror of human beings. That's true. ان آیت میں ہم ہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم بک کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم سنی سنائی جو ہمیں سکھا دیا ہوا ہے ہم بس وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. اب جو ہمارے پیرنٹس ہیں کیا پتہ کہ انہیں بھی ٹھیک سے گائیڈ نہ کیا گیا ہو. تو اب ہمیں چاہیے، ہم ویسے تو اگر ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے ہم ادھر ادھر بھاگ کے سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا. جب ہمیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو اس لیے میں اللہ کے بارے میں جاننا چاہا. میں نے اس کے لیے میں نے قرآن تک اپروچ کی، اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کر دیے. جب میں نے انسٹا پہ اناؤنس کیا کہ میں اللہ کے دین اب لرن کرنا چاہتی ہوں تو اللہ نے میرے لیے بڑا ایک آسان کر دیا ایک چیز. میری ایک فرینڈ ہے انم ملک جو آلریڈی ریورٹ ہیں، وہ آلریڈی اللہ کی راہ پہ چل پڑی تھیں مجھ سے پہلے. وہ بڑی انسپریشن بنی میرے لیے. میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی تھی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑے مزے کا قرآن مجید انہوں نے شیئر کیا. اس میں سے کوئی آیت میں نے پڑھا، میں نے کہا کتنا آسان ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، اینڈ دین انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اینڈ دین انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا وچ از الرحمن الرحیم، جو کہ میرے سر بابر چودھری جو ہیں، میں آپ سے ان کا بھی شیئر کروں گی، ان کا ہے. اور اس میں نجم بھائی سے مجھے کانٹیکٹ کروایا انم ملک نے. میں نے نجم بھائی میں بہت کنفیوز تھی کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی کو کانٹیکٹ خود سے نہیں کیا تھا، لیکن میں ظاہر اللہ چاہ رہا تھا تو میں نے نجم بھائی کو کانٹیکٹ کیا. اور
نجم بھائی سے میرے سیشنز ہوئے, میرے پاس اتنے سوال تھے کرنے کو, اور انہوں نے میرے سارے سوالوں کے جواب دیے. سیشنز لیتے رہے, میں اپنے سوال کرتی رہی, وہ مجھے جواب دیتے رہے. اسی طرح میں آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ جب وہ آئیں, اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی, تو آپ میرے سر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. لو فرام انڈیا. تھینک یو. اللہ اکبر کبیرہ. پلیز ریکارڈ دس سیشن. یس آئی ول. It's time to pray. اثر آپ پڑھیں, میں بالکل پڑھ کے بیٹھی ہوں. اینڈ قرآن باتیں کرتا ہے, اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آپ خود قرآن سے بات کرو. بالکل, آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ قرآن ہمارے ہی لیے ہے. یو آر گولس. ماشاء اللہ. ہمیں بھی گائیڈ کریں آسان تفسیر کے لیے. کیا کریں آسان تفسیر؟ بالکل یہی, آپ قرآن کی طرف آئیں. میں آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ سے کنیکٹ کرواؤں گی. آپ مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ میرے لیے بھی دعا کریں, میں بھی دین کو سیکھوں, آپ میں قرآن سیکھ جاؤں. آمین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بس ہدایت اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آپ رجوع کریں, آپ دل سے اللہ میاں کے پاس جائیں, آپ اس قرآن تک پہنچے, اللہ میاں آپ کو ہیلپ کرے گا جیسا مجھے ہیلپ کی. پلیز سیو یور ویڈیو. بالکل, آئی ول سیو اٹ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی پوسٹ دس. یو آر لکنگ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. اچھا, جب میں نے یہ سب پوسٹ کیا تو سب کو یہ لگا کہ شاید آئی کین ٹیچ دیم. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ مائی سیلف. میرے پیچھے میرا سسٹم ہے, اور وچ از الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں تو یو آل شوڈ میسج می, اور میں آپ لوگ کو کنیکٹ کروا دوں گی وہاں. اور میں روزانہ قرآن کلاس لیتی ہوں. ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی کہ وہ ایک آیت جو میرے لیے بہت لائف چینجنگ رہی ہے, وہ کون سی ہے. میں آئی جسٹ وانٹ میرے سر جوائن کر لیں. کیا ہیلو سنم, ہائی. جی, آپ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی ہیں. آپ ایک سنگر سے شادی کیوں کی؟ یہ کہاں منع ہے؟ آپ کوئی مجھے دلیل دکھا سکتے ہیں کہ سنگر سے شادی کرنا منع ہے؟ آلسو میں تو خود بھی ایکٹریس تھی, تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام کے اتنا قریب ہونے کی وجہ مجھے اپنے اللہ کو ڈھونڈنا تھا. میں نے اپنی شکر گزاری میں اپنے اللہ کو ڈھونڈا ہے. وہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے الحمدللہ, اور مسلسل کیے جا رہا ہے. Also if I look around everything, مجھے تو ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہر چیز, بزنس اس کی نعمتوں کے اوپر ہوتا ہے. ہر چیز, یہ سانسیں جو میں لے رہی ہوں, یہ میں آپ سے بات جو کر رہی ہوں, ان سب میں مجھے اللہ دکھتا ہے. یہ سب اللہ نے بنایا ہے. تو میں کیوں نہ اس تک پہنچوں, اس کو جانوں تو صحیح. اس کے پاس ہی تو واپس جانا ہے میں نے. تو اور ایسی چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ بینگ اے مسلم ہم سب کو پتہ ہے. تو میں نے تو ٹھیک ہے, میری پہلے تیاری نہیں تھی, لیکن اب جب سے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے. مجھے خوف آیا کہ میری زندگی کیا تھی, میں کیا کر رہی تھی, اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. میرا راستہ قرآن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ ہم اللہ کی مرضی اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک جو پہلے وہاں پہ چیز ہو رہی تھی, زمانہ تھا جیسا, اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا ایک میسج کے ساتھ. اور بینگ مسلمز ہم وہ میسج کیوں ادھر ادھر کر دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کے ہسبینڈ کا کیا ریئیکشن؟ الحمدللہ سب سے پیارا ریئیکشن میرے ہسبینڈ کا تھا. ہی از سچ اے سپورٹ. وہ ہر چیز میں ساتھ رہے ہیں. ہاں, بلکہ وہ مجھے ہر بری چیز سے روکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا,
اگر میں بہت زیادہ ڈراماز میں بزی ہو جاتی، ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے ایک ریئلٹی چیک دیا تھا کہ سنم آئی ریممبر یو وانٹیڈ اے فیملی، تو اگر آپ زیادہ ٹائم کام کرو گی یا تو میں ڈسٹریکشن آ جائے گی. تو مجھے اس بات کی سمجھ بہت زور سے آئی کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے ریکال کیا تھا ایکچولی مجھے چاہیے کیا تھا. انسان نا یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ناقدرہ ہے، اس کو جب کچھ مل جاتا ہے تو وہ آگے بھاگنے شروع ہو جاتا ہے آگے کیا ہے. تو اللہ بھی قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں 13 کی 28 ہے کہ دلوں کو اطمینان صرف ادھر سے ہی ملتا ہے. میں آپ کو وہ 13 کی 28 میں ابھی آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں. مجھے جو میری زندگی میں بے سکونی تھی، جو ایک ریس لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کس چیز سے، جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، میں آپ کو بتاتی ہوں میری ریس کیسے ختم ہوئی، میری زندگی میں سکون کیسے آیا ہے. دس از سورہ 13 آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں. خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہ اللہ خود کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے رول بھی یہی ہوگا نا. پھر ہم کدھر بھی، ہم کسی بھی فیلڈ میں بھاگ